آپ نے بکرا لیا، چکن لیا، اس کو ذبح کیا، وہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کے اندر جو مٹن ہے، بیف ہے، اس کے گوشت کے معیار کو دیکھیں، اور جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں اسی گوشت اور چکن کے معیار کو دیکھیں۔ پاکستان میں حلال تو ہے مگر طیب نہیں ہے، جبکہ دیگر اقوام اور ممالک کے اندر حلال کے ساتھ اس طیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ جب جانور کا سٹریس لیول انکریز کرتا ہے تو اس کی کوالٹی آف میٹ رائٹ اوے ریڈیوس ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ سٹریس لیول برقرار رہتا ہے جانور کا، اس کے گوشت کا معیار گرتا چلا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب لا کر اس کو آپ حلال بھی کر لیں گے تو اب وہ گوشت طیب نہیں رہے گا، صحت دینے والا نہیں ہے، وہ نیوٹریشنز جو صحت کے لیے فائدہ مند عناصر ہیں وہ آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جب بقرہ عید کا وقت ہو تو وہاں پر دیگر جانوروں کے سامنے اپنے جانور کو ذبح نہ کیا کرو؟ کیونکہ جب وہ دوسرے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھے گا تو سٹریس میں چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہاں پر اینیمل رائٹس کا تصور ہے، لیکن دوسری طرف اسی طیب کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنا جانور ذبح کر کے کھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے طیب نہیں رہے گا، اس کی کوالٹی ریڈیوس ہو جائے گی۔ اب ذرا دیکھیں پورے پاکستان میں جن سرکمسٹانسز کے اندر یہ چکن کو قید کر کے لاتے ہیں، کبھی دیکھی ہے کیفیت؟ اس کے بعد وہ غریب چکن طیب رہتا ہوگا؟ اس کے گوشت میں کوئی معیار بچتا ہوگا؟ پھر جس طرح یہ بقرہ عید کے ایام میں اور روزمرہ کے جانوروں میں جن حالات میں ان کو ٹرکوں میں لاد کر شہروں میں لایا جاتا ہے، بھوکا مارا ہوتا ہے جانوروں کو، یہی وجہ ہے کہ غریب ممالک وہ کم سمجھ، نافہمی، جسمانی کمزوری، ذہنی کمزوری اور ایسی بہت ساری مسائل کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں خوراک سے متعلق ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ غریب اقوام اسی طرح غریب اقوام رہتی رہے، ہمیشہ چلتی رہیں گی، کیونکہ غربت ان کو اچھی خوراک حاصل نہیں کرنے دے گی۔ اچھی خوراک حاصل نہیں کریں گے تو صلاحیتیں امپروو نہیں کریں گی، صلاحیتیں امپروو نہیں کریں گی تو پروڈکٹیوٹی امپروو نہیں ہوگی، پروڈکٹیوٹی امپروو نہیں ہو تو آمدنی متاثر رہتی ہے، آمدنی بہتر نہیں ہوتی تو پھر اچھی خوراک نہیں ملے گی، پھر اچھی خوراک نہیں ملے گی تو اگلی نسل بھی ایسی پیدا ہو۔ اس لیے یہ غریب اقوام صدیوں غریب چلتی ہے۔ کوئی خود لڑ کے اپنی صلاحیتوں سے اتنا اجاگر ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی خاص مقام پہ پہنچا دے، نہیں تو معاشرہ غربت، افلاس لوگوں کو اتنی سفیشینٹ نیوٹریشنز مہیا نہیں کرتی طیب خوراک نہ ہونے کے نتیجے میں کہ نیچرلی ان کے اندر ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ابھریں۔ اور اس کے برعکس جو دیگر ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے اندر ایک شہر سے 100 سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ خوراک صاف ہے، فریش ہے، تازہ ہے، معیاری ہے، اس سے نتیجتاً ان کے جسم بھی بنتے ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔